اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقین کامل چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ویڈیو کو شروع کروں، ہمارے اس چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمارے پیارے ویورز تک وقت پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ مسنون دعائیں، کچھ ایسی مسنون دعائیں جن کو آپ اپنے آڑے وقت اپنے مشکل حالات میں اپنی آفات سے بچنے کے لیے، اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس کے پوزیٹیو ایفیکٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ وہ تو قرآنی مسنون دعائیں ہی ہوتی ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کا تو صرف ثواب ہی ہے قرآن پاک کا جتنا ہم پڑھ لیں، اور ان کو ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو بس یہ وہی دعائیں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو آپ کو دعا بتاؤں گا وہ دعا ہے گناہوں سے معافی کی مختصر دعا، یعنی کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس وقت کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن انسان کو لگتا ہے کہ میں سب سے پرفیکٹ ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ انسان تو ہر وقت گناہوں میں گھرا ہوتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ مغفرت کی دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو معزز سامعین، جب آپ اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو ان مسنون دعاؤں کو آپ پڑھ کر اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اور اپنی بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ تو کام ہر انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، جو دوسری دعا ہے وہ ہے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا، یعنی کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ چکی ہے یا آپ پہ کوئی آفت آنے والی ہے تو آپ کو ہر وقت، ایسے تو ہمیں ہر وقت ہی دعا کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان پر کوئی نہ کوئی مشکل یا آڑا وقت آتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعائیں پڑھنی رہنی چاہیے۔ یہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یہ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، اس کا ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی ہموار ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور معزز سامعین، جو میں تیسری دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کو قبول، یعنی کہ پورا کرنے کے لیے، کہ اگر آپ کی زندگی کو جائز حاجت ہے، اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں، کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ اس مقصد میں، اس حاجت میں، اس ضرورت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تم مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو معزز سامعین، اگر آپ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ کی جو حاجت ہوگی، جو دلی نیک حاجت ہوگی، جو جائز حاجت ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین، جو تیسری دعا ہے وہ ہے دین کے کاموں میں دل لگی اور دین کے کاموں میں کامیاب ہونے کی دعا، یعنی کہ اگر آپ دین کا کوئی کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس میں کامیاب ہونے میں، اس میں دل لگانے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہری سب کچھ جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کا جو دینی کام ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو اس میں مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین، مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیچے دے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔